مجھے آپ محبوب جی، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر عمل کے اندر اپنے محبوب کو، میرے نبی کو، میرے محبوب کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ ہم نے اپنے ہی دل میں شریعت کو جگہ دی رکھی ہے، قرآن کو جگہ دی رکھی ہے، احترام دے رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی انداز میں، اپنے طریقے سے، قرآن کے طریقے سے نہیں، صحابہ کے طریقے سے نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں کرتا جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، امیر المومنین تھے، حاکم تھے اس وقت، جس دور کی بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابا جی نیا کرتا لے کر آئے، نیا کرتا لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو میں دیکھ رہا ہوں کرتے کا ایک بازو کاٹ رہے تھے، آدھا بازو کاٹ رہے تھے۔ تو میں نے کہا ابا حضور امیر المومنین ہیں آپ وقت کے، تو آپ کامل لباس پہنیں گے تو اچھا لگے گا، پورا لباس پہنیں گے اچھا لگے گا، آپ نقص والا کیوں پہن رہے ہیں؟ نیا لے کر آئے ہیں، آپ کاٹ کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام ہے۔ وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے قسم بخدا میں نے امام الانبیاء کو ایسے پہنے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ اکبر، وہ کہنے والے نے کہا نا میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی سنتوں کو بھی ادا کریں، سوچے ان کے طور طریق پر چلنے پر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور آپ اس وقت کے امیر تھے، امیر المومنین تھے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اعتقاد والے، محبت والے لوگ موجود تھے، وقت کے امیر بھی تھے، سیکورٹی بھی تھی، تحفظ بھی تھا، 5-7 بندے جا رہے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ نے ایک جگہ سے گزر ہوا، میری طرف دیکھیں، آپ نے یوں ایسے کیا، اپنے دستار پر ہاتھ رکھتے ہوئے یوں ایسے گزر گئے۔ تو ساتھ مسلمانوں نے پوچھا اے امیر المومنین یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جو آپ کی دستار کے ساتھ اڑ جاتی، اٹک جاتی؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹک جاتی، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں سے گزر ایک دفعہ میرا اپنے نبی کے ساتھ بھی گزر ہو چکا ہوا ہے، اسی جگہ سے اس وقت یہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، توجہ ہے، اس وقت اس دور میں یہاں ایک درخت لگا ہوا تھا اور وہ درخت کی شاخیں یہاں ایسے لٹک رہی تھی، اور ہمارے آقا امام الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے یوں نیچے سر کر کے گزرے تھے۔ میں تو اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں، حالانکہ وقت کا تقاضا تو نہیں تھا نا، ضرورت تو نہیں تھی نا، وقت کا تقاضا نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اس سنت کو ادا کیا تاکہ آگے آنے والے مسلمانوں کو احترام مصطفیٰ کا لحاظ رہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رہے، پتہ لگے کہ جو سرکار کی بارگاہ میں قدموں میں بیٹھنے والے مسلمان تھے، کہ جن کے مسلمان ہونے کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے کہ لوگوں اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو نا، منافقوں سے کہا گیا، کافروں سے کہا گیا، اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو پھر ایسے مسلمان ہو جیسے ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے ہیں، ایسے مسلمان بنو جیسے عمر فاروق بنے ہیں، ایسے مسلمان بنو جیسے عثمان ذی النورین بنے ہیں، ایسے مسلمان بنو جیسے حیدر کرار شیر خدا مولا علی بنے ہوئے ہیں۔ صاحبو، عزیزم، بزرگوں، ہم سب صحابہ کرام کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی چل پڑیں گے جنت کا رستہ مل جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا احترام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کا احترام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کو اور تمام نسبتوں کو، تمام تعلقات کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، پھر نمازیں بھی قبول ہوں گی، جی، پھر قرآن پڑھا ہوا بھی قبول ہوگا، پھر شریعت کے جتنے بھی اعمال ہم کریں گے وہ قبول ہوں گے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ہم سے زیادہ قرآن بھی پڑھتا ہے، تو وہ بھی روایت سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک بندے نے سوال کیا، مشکات شریف کی یہ روایت موجود ہے کہ ایک بندے نے سوال کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، اللہ اکبر، کس ذات کو متعلق یہ کہہ رہا ہے انصاف کیجیے؟
سوال ہے کس ذات کے متعلق کہہ رہا ہے کہ سوال انصاف کیجیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار جو ہے وہ نبی کر لی. یہ کون بدبخت ہے جو میرے آقا کو کہہ رہا ہے انصاف کیجیے؟ یہ جو امام الانبیاء کا تاج پہن کر آئے ہو, جو نبیوں کے سلطان کا لقب پا کر آئے ہو, اللہ ان کو ایک بدبخت کہہ رہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. اچھا بتاؤ کیسا انصاف تجھے چاہیے؟ اب وہ چپ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم بخدا اور قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, دنیا کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر تجھے انصاف کرنے والا کہاں ملے گا؟ مجھ سے بڑھ کر تجھے انصاف کرنے والا کہاں ملے گا؟ اب وہ خاموش ہو گیا, غصے سے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کچھ نہ کہا جائے, اس سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا کہ جن کی نمازیں تم سے زیادہ نمازیں ہوں گی, جن کا قرآن پڑھنا اتنا زیادہ ہوگا کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگا. اتنی نمازیں اتنا قرآن پڑھنا ہوگا, لیکن وہ دین سے ایسے خارج ہو چکے ہوئے ہوں گے, ایسے نکل چکے ہوئے ہوں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے. اللہ مطلب کیا نکلا؟ جو گستاخی رسول کرے گا, جو گستاخی صحابہ کرے گا, جو گستاخی اہل بیت طہار کرے گا, یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے, ہر تعلق, ہر نسبت, ہر رشتے کا احترام کرے گا, وہ تو مسلمان ہے. جو ان میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہو جائے گا بدبخت ہو جائے گا. اللہ کی حضور دعا ہے رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا, پڑھنا اور سننا اپنی بات بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. باقی دعوانا الحمدللہ.